زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، خصوصاً علی سیدنا سید بدیع الدین مدار الدنیا والعقبہ مدار العالمین. ناظرین کرام، آج ہم ایک بہروپے کا ایمان افروز واقعہ سماعت فرمائیں گے. ایک بہروپیہ تھا، وہ الگ الگ روپ اختیار کرتا تھا، الگ الگ چہرے بناتا تھا. تو وہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کے دربار میں جاتا ہے اور بادشاہ کے دربار میں جا کر کے یہ عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں ایک بہروپیہ ہوں اور میں الگ الگ روپ اختیار کرتا ہوں، میں الگ الگ چہرے بناتا ہوں جو مجھے کوئی پہچان نہیں سکتا. اگر آپ بھی مجھے اگر نہیں پہچان پائے تو آپ بھی مجھے انعام و اکرام سے نوازے گا. اور بادشاہ کہتے اگر میں نے پہچان لیا تو آپ بولے مجھے پھر ایک موقع دے دینا، پھر کوئی نیا روپ اختیار کروں گا، میں پھر کوئی نیا چہرہ اختیار کروں گا میں، اور پھر دوسرے چہرے کے ساتھ میں آپ کے پاس میں آؤں گا، میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تو تم تیار ہو کر کے آؤ. اب 2-3 مہینے کے بعد میں وہ بہروپیہ ایک حکیم صاحب کا روپ اختیار کر کے بادشاہ کے دربار میں آتا ہے. بادشاہ کے دربار میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں دعا سلام کرتا ہے اور بادشاہ سلامت سے یہ عرض کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، میں ایک حکیم ہوں. اگر آپ کو یا آپ کی رعایا میں یا آپ کی سلطنت میں، آپ کے وزراؤں میں، آپ کے سپاہیوں میں، آپ کی سینا کے اندر کوئی بھی اگر کسی بھی طرح کا کسی کو بھی مرض ہو، کوئی بھی بیماری ہو، تو میں اس کا علاج جانتا ہوں. آپ بیماری بتائیے، میں اس کا علاج بتاؤں گا. بادشاہ سلامت مسکراتے ہیں اور اسے کہتے ہیں کہ آپ ادھر آئیے. اپنے پاس اسے بلاتے ہیں اور بلانے کے بعد میں بادشاہ سلامت اپنی جیب سے کچھ رقم نکالتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد کہتے ہیں جاؤ، میں نے تمہیں پہچان لیا. بہروپیہ کے عرض کرتا ہے کہ حضور میں کچھ سمجھا نہیں، کیا پہچان لیا آپ نے اور کسے پہچان لیا آپ نے؟ بادشاہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہچان لیا کہ تو کوئی حکیم نہیں ہے، بلکہ تو وہی بہروپیہ ہے جو مجھے بیوقوف بنانے کے لیے آیا ہوا ہے. میں نے تجھے پہچان لیا اور تو ایک بہروپیہ ہے، تو کوئی حکیم نہیں ہے. لے یہ رقم اور پھر جا کر کے نئی کوشش کر اور دوسرا روپ اختیار کر کے پھر واپس آنا. اب وہ رقم لیتا ہے، کرایہ لیتا ہے اور چلا جاتا ہے اپنے گھر کی طرف. اب 2-3 سال کے بعد میں وہ ایک نیا روپ اختیار کر کے پھر بادشاہ کی سلطنت میں آتا ہے اور آنے کے بعد میں اس بار دربار میں نہیں جاتا ہے، بلکہ بادشاہ کے جو بازار تھا اس بازار میں جاتا ہے اور تاجر بن کر کے جاتا ہے. کچھ دنوں تک وہ تجارت کرتا ہے اور تجارت کرنے کے بعد میں سپاہیوں کی مدد سے وہ بادشاہ کے دربار میں انٹری کرتا ہے. بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، دعا سلام کرتا ہے اور دعا سلام کرنے کے بعد میں اپنے پاس سے کچھ تحفے تحائف بادشاہ سلامت کو پیش کرتا ہے. بادشاہ سلامت تحفے قبول کرتے ہیں، پھر مسکراتے ہیں، پھر اپنے پاس اس کو بلاتے ہیں، بولے ادھر آؤ. وہ بادشاہ سلامت کے پاس آتا ہے. بادشاہ سلامت اس کو پھر اپنی جیب سے رقم نکالتے ہیں، کرایہ نکالتے ہیں اور اس کے ہاتھ میں دینے کے بعد کہتے ہیں جاؤ، میں نے تمہیں پہچان لیا. وہ پھر عرض کرتا ہے حضور میں سمجھا نہیں، کیا پہچان لیا آپ نے، کس کو پہچان لیا؟ تو بادشاہ سلامت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پہچان لیا کہ تو کوئی تاجر نہیں ہے، تجارت کرنے والا نہیں ہے، کاروبار کرنے والا نہیں ہے، کوئی دکاندار یا ویپاری نہیں ہے، بلکہ تو وہی بہروپیہ ہے جو مجھے بیوقوف بنانے کے لیے آیا ہے. جا، میں نے تجھے پہچان لیا اور تو واپس اپنے گھر چلا جا، پھر کوئی نیا روپ اختیار کر کے پھر آنا. میں نے تجھے اس بار پہچان لیا. وہ رقم لیتا ہے اور پھر مایوس ہو کر کے بادشاہ کی بارگاہ سے اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے. اب اس بار 8 سے 10 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے، لیکن وہ واپس دربار میں نہیں آتا ہے. اب اس دوران بادشاہ کو جنگ کرنے کی نوبت آ جاتی ہے کہ سامنے کوئی ملک سے جنگ چھڑ جاتی ہے اور بادشاہ کو جنگ کے لیے تیاری کرنی پڑتی ہے اور جنگ کے لیے نکلنے کا وقت ہو جاتا ہے. تو بادشاہ اپنی فوج کو لے کر کے جنگ کے لیے نکل جاتا ہے.
جب جنگ کے لیے نکلتا ہے تو جس راستے سے وہ گزر ہوتا ہے اس راستے میں ایک پہاڑی آتی ہے، اور اس پہاڑی پر وہ کیا دیکھتا ہے بادشاہ کہ جوک در جوک اللہ کی مخلوق لوگ ایک پہاڑی کی طرف چلے جا رہے ہیں اور بڑی تعداد میں لوگ جا رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر کے بادشاہ اپنی سپاہیوں سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، اس پہاڑی پر ایسا کیا ہے کہ اتنے لوگ وہاں جوک در جوک جا رہے ہیں، بھیڑ اکٹھا کر کے جا رہے ہیں، بھیڑ بنا کر کے جا رہے ہیں، یکے بعد دیگرے جا رہے ہیں، آخر وہاں پر ایسا کیا ہے؟ اس کے فوج کے لوگ کہتے ہیں بادشاہ سلامت، وہاں پر ایک اللہ کا ایسا ولی ہے، اللہ کا ایک ایسا بندہ ہے جو وہ دعا کرتا ہے وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اپاہج چلا جائے تو اسے پیر مل جاتے ہیں، کوئی نابینا چلی جائے تو اسے آنکھیں مل جاتی ہے، کوئی بہرا چلا جائے تو اسے کان مل جاتے ہیں، کوئی گونگا چلا جائے اسے زبان مل جاتی ہے۔ الغرض جو جس حال میں جاتا ہے، جو فریاد لے کر کے جاتا ہے، جو بھی دعائیں لے کر کے جاتا ہے، اللہ رب العزت اس ولی کے دعا کے صدقے میں اس کی دعا قبول فرما دیتا ہے اور ان تمام کو شفا مل جاتی ہے، ان تمام کی خالی جولیاں بھر جاتی ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد، یہ سننے کے بعد میں بادشاہ کو بھی یہ التجا ہوئی، یہ توفیق ہوئی، یہ تمنا ہوئی کہ ہم بھی جنگ کے لیے جا رہے ہیں، چلو ہم بھی جا کر کے اس بابا سے دعا کے لیے درخواست کر دیتے ہیں کہ اللہ ان کے صدقے میں ہمیں جنگ میں کامیابی اور فتح مبین عطا فرمائے۔ اب بادشاہ اپنے فوج کے ساتھ میں اس پہاڑی پر جاتا ہے، اور پہاڑی پر جانے کے بعد میں اس بابا کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، سلام دعا کرتے ہیں اور زانو ادب طے کرتے ہیں، ان کے بارگاہ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں بابا میں اسلام کے لیے جنگ کے لیے جا رہا ہوں، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ اس جنگ کے اندر ہمیں فتح مبین عطا فرمائے، ہمیں فتح عطا فرمائے، ہمیں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ وہ بابا ہاتھ اٹھاتے ہیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، اس بادشاہ کو جو اسلام کے لیے جنگ کے لیے جا رہا ہے اسے فتح مبین عطا فرما، کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ دعا ہو جاتی ہے، بادشاہ اپنی طرف سے اس بابا کو تحفے عطا فرماتے ہیں اور جانے لگتے ہیں۔ جب آپ جانے لگتے ہیں بادشاہ، تو وہ ولی، وہ بابا جو بہروپیہ تھا، وہ پکار کر کہتا ہے بادشاہ سلامت رکو اور ادھر آؤ۔ بادشاہ پاس میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور کوئی گستاخی ہوئی ہو تو معافی چاہوں گا، آپ نے بلایا، کوئی وجہ خاص، کوئی کام مجھ سے؟ تو اس بہروپیہ نے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، کیا اس بار آپ نے مجھے نہیں پہچانا؟ بولے نہیں، میں نے نہیں پہچانا، آپ تو ایک بابا ہے، بس اتنا جانتا ہوں میں، جہاں پر لوگ آتے ہیں اور لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہے، لوگوں کی فریادیں پہنچتی ہے آپ تک اور آپ اللہ تک پہنچاتے ہیں اور ان فریادوں میں کامیابی ملتی ہے، بس اتنا جانتا ہوں۔ بولے نہیں، میں کوئی اللہ کا ولی نہیں، بلکہ میں تو ایک بہروپیہ ہوں، جیسا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو ایسے روپ اختیار کر کے بتاؤں گا کہ آپ مجھے پہچان نہیں پائیں گے، اور آپ نے دیکھو مجھے نہیں پہچانا کہ میں بہروپیہ ہوں، بابا نہیں۔ تو پھر بادشاہ نے کہا تو پھر یہ آپ کی بارگاہ سے لوگوں کو دعا شفا کیسے مل رہی ہے، لوگوں کی دعائیں کیسے قبول ہو رہی ہے؟ تو اس بہروپیہ نے ناظرین کرام جو بات کہی، بات آپ اپنے دل میں پیوست کر لیجئے، دل میں بٹھا لیجئے۔ وہ بہروپیہ کہتا ہے میں یہاں پر بہروپیہ بن کر کے بیٹھا تھا، میں نے اللہ کے ولی کا ایک لباس اختیار کیا، آپ کا ظاہر اختیار کیا، آپ کا روپ اختیار کیا، اور ایک اللہ کے ولی کی طرف بن کر کے میں بیٹھ گیا، جبہ کبا ٹوپی داڑھی تسبیح لگا لی اور ایک اللہ کے ولی کا لباس اختیار کیا، آپ کا روپ اختیار کیا، تو اللہ رب العزت نے مجھے اتنی عزت عطا فرمائی، اتنی توقیر عطا فرمائی، اتنی عظمت عطا فرمائی کہ جوک در جوک مخلوق خدا میرے پاس آنے لگی اور مجھے عزت دینے لگی، تو مجھے یہ عزت اچھی لگنے لگی اور میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کر دی، اے پروردگار عالم، جب اللہ کے ولی کا ظاہر اتنا اچھا ہے، ان کا روپ اختیار کرنا اتنا اچھا ہے، ان کی طرح ظاہر میں بننا اتنا اچھا ہے، تو اے پروردگار عالم، آج سے میں تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور میں دل سے اللہ کا ولی بننے کی کوشش کرتا ہوں، اور یہاں پر بیٹھ کر کے میں تب سے اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہوں میں، اور اب میں نے تمام برائیوں کو چھوڑ دیا ہے اور میں اللہ کے راستے پر
آ گیا ہو۔ تو ناظرین کرام، اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملا، ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر اچھوں کی صحبت ہم اختیار کریں گے تو بے شک ہم اچھے ضرور بن جائیں گے۔ بزرگان دین کا قول ہے، صحبت صالح ترا صالح کند و صحبت طالح ترا طالح کند۔ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بنا دے گی اور بروں کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ خود بھی اور اپنی نسلوں کو اچھوں کی صحبت میں رکھے، اچھوں کی نقل کرے۔ ان فلم سٹاروں اور ان یوٹیوبروں اور ان میوزک کو سننے والے سنگروں کے نقش قدم پر ہرگز نہ چلائے، ان کے پیروی نہ کرائے، ان کی نقل نہ کرائے، بلکہ ہمیں نقل کروانی ہے تو مولا کائنات کے نقش قدم پر چلنے کی ان کو نقل کرانی چاہیے، نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں نقل کرانی چاہیے، حسنین کریمین کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں نقل کرانی چاہیے۔ نقل کراؤ تو اچھوں کی کراؤ، تو انشاءاللہ ان کی بھی دنیا اچھی ہو جائے گی، آپ کی بھی دنیا اچھی ہو جائے گی، ان کی بھی آخرت اچھی ہو جائے گی اور آپ کی بھی آخرت اچھی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اچھوں کی صحبت اور اچھوں کی نقل کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے کہانی کے ساتھ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعا میں یاد۔ بہت بہت شکریہ۔ اسلام زندہ باد، نعرے دمدار پائندہ باد۔